نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس بھی اسی 4 نمبر آیت کے متعلق تھا۔ چونکہ یہ سورت کا اہم ترین حصہ ہے، ایک دو باتیں آج کے درس میں بھی اسی کے متعلق عرض کروں گا، اور ویسے بھی آج کل یہ آیت انتہائی مشہور و معروف ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنی ہر تقریر کا آغاز اسی آیت سے ہی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتا ہے، اے اللہ، میں عبادت صرف آپ ہی کی کروں گا، آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ خلاق عالم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے جو بندے پر لازم ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جو کسی کا حق ہوتا ہے اس میں دوسرے کو شریک کرنا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے کسی کے حق میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کے حق میں کسی کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں آپ کے ساتھ سوار تھا، آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ فرمایا یہ اللہ کا حق ہے۔ اب جو اس حق میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا وہ اللہ کے حق کو مارنے والا ہے، اللہ کے حق میں گڑبڑ کرنے والا اور کوتاہی کرنے والا ہے وہ۔ اور فرمایا کہ پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ ان کو بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کہنا نہیں، کہنا اور ہے اور کرنا اور ہے۔ ورنہ تو کتنے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں،
تیرے علاوہ کوئی مسجود نہیں، تیرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، لیکن جگہ جگہ میں شرک، جگہ جگہ میں شرک۔ اور ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب بھی ایاک نعبد والے، وہ بھی گئے دربار پہ سجدے شروع، تو اب ایاک نعبد کدھر گیا؟ ایاک نعبد یہ نہیں، ایاک نعبد تو یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا ہے پھر جم جانا ہے اس پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اور چاہے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ پھر ایاک نعبد ایاک نعبد ہی ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے پر یہ عقیدہ نہیں نکل سکتا، اور یہ سر اس در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھک سکتا۔ جس نے اس طرح کی زندگی گزاری، فرمایا کہ اللہ پر بھی لازم ہے، اللہ نے خود لازم کیا ہے اپنے اوپر کہ میں ایسے بندے کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اسی مقصد کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ سب کے سب نبیوں نے کیا دعوت دی اور کیا کہا؟ سورہ نحل 14واں سپارہ دیکھیے جو آج کل فجر کی نماز میں تلاوت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہمارے پیغمبر آئے ہیں، اور انہوں نے ہر نبی نے آ کر کیا کہا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے یہی کہا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت۔ پھر الگ الگ اللہ نے نبیوں کے نام لیے قرآن مجید میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی نے یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ اور ایک اللہ کے در پر آنے والے بن جاؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، فرمایا جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی، لا الہ، معبود کوئی نہیں، الا انا، سوائے میرے، ایک میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اللہ نے سارے انبیاء بھیجے اسی مقصد کے لیے کہ اس مخلوق کو مخلوق کے در سے ہٹا کر ایک خالق کے در پہ کھڑا کرنا ہے، اللہ سے تعلق جڑوانا ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں میں نے اس کی تفصیل کل عرض کر دی تھی۔ اس عبادت کے مفہوم کے متعلق انسانیت بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوئی، زمانہ اسلام سے قبل بھی اور اب اس دور کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ مثلا ایک غلط فہمی تو انسانوں میں یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ کی طرح سمجھا کہ اللہ ایک بادشاہ ہے، ایک حکمران ہے، جو بادشاہ کے آس پاس ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس بادشاہ جس طرح خوش ہوتا ہے نا اس کو اس طرح خوش رکھو بس۔ اور پھر اس بادشاہ نے اپنے وزیر بنائے جن کا تعلق بادشاہ کے ساتھ کوئی نہیں، بس ان وزیروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، کام ہو جائے گا، بس وہ وزیر خوش، وہ بندہ خوش، اس کے بعد جو جا کر مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے گچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔
بھائی جب وہ لات اور منات کے سامنے جھکتے تھے اور ان کے نام کی قربانیاں دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا بھی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ سورہ زمر 23واں سپارہ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ ذریعہ ہیں، یہ راضی تو رب راضی ہو جائے گا، بس رب راضی یہ راضی، سارا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس کی تردید کی، بھئی اللہ کا تو کوئی بھی نہیں، نہ اللہ نے وزیر بنایا، نہ اللہ نے مشیر بنایا، نہ اللہ نے بیٹا بنایا، نہ اللہ نے بیوی بنائی، کوئی اللہ کمزور تھوڑا ہے۔ یہاں بھی الحمد کی بات ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخری آیت دیکھیے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی حکومت کے اندر کوئی شریک بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری کے بسبب اس کا کوئی مددگار اور اس کا کوئی دوست ہو۔ ویسے تو اس کے بڑے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست، لیکن اللہ نے اس لیے دوست بنائے کہ کمزوری میں کام آ جائیں، ضرورت پڑ جائے تو کام آ جائیں۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ نے کمزوری کی وجہ سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایک اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ ان تمام سے بلند و بالا ہے، اللہ ان تمام سے بلند و بالا ہے، اللہ کو اولادوں کی، بیویوں کی، کمزور مددگاروں کی، شریکوں کی، وزیروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بادشاہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، ہر جگہ جا کر کام کر نہیں سکتا، ہر ایک کی سن نہیں سکتا، اسے گورنر لگانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسے وزیر اور مشیر لگانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا اللہ تو یہ ہے سمیع بصیر قدیر، اللہ تو ہر ایک کی سنتا بھی ہے، میرا رب تو ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے اور ہر ایک کی مراد کو خود پورا کرتا بھی ہے۔ فرمایا یہ تصور بالکل غلط ہے کہ اس کے جو ہے نا نائبین ہیں ان کو راضی کرتے۔ اسی طرح ایک عقیدہ عبادت کے بارے میں یہ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ اسی طرح جس طرح ان مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ایک بادشاہ کی طرح ہیں، اس کے ماتحت ہیں، ان کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دنیا داری کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا تو گندگی ہے، یہ تو آلودگی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو ہندوؤں نے کیا کیا؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا بیٹھے، بیابانوں میں جا بیٹھے، بس چھوڑ کے وہیں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہیں، عبادت میں لگے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی کہ یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں، یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں، عبادت اس کا نام نہیں کہ انسان سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں، عبادت تو اس چیز کا نام ہے انسان جو بھی کریں اللہ کے بتلائے ہوئے حکم اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ دنیا عبادت یہ نہیں سب کو چھوڑا اور پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ گیا، عبادت تو یہ ہے کہ انسان سب کے جھرمٹ میں رہے، اولاد کے حقوق الگ ادا کرے، بیوی کے الگ کرے، آنے والے کے الگ کرے، مہمان کے الگ کرے، ہر ایک کے حقوق ادا کرتا جائے گا اور اس کے کھاتے میں عبادت لکھی چلی جائے گی۔ سبھی عبادت انسان اپنی ضرورت اگر پوری کرے، کھانا انسان کی ضرورت ہے نا، اگر سنت کے مطابق اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق وہ کھائے گا تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ حلال کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے،
دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، اپنی طرف سے کھانا ہے، اور درمیان سے نہیں، یہ کنارے سے شروع کرنا ہے۔ جب کھانا کھا لیں آخر میں الحمدللہ کہنا ہے۔ ایک کھانے میں کتنی عبادت ادا کر لی اس نے؟ صرف ایک کھانے میں کتنی عبادات ہو گئی؟ یہی انسان اپنی حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے، ضرورت ہے انسان کی، سنت کے مطابق جائیں، بائیں پاؤں پہلے رکھیں، دعا پہلے پڑھ کے جائیں، فارغ ہونے کے بعد جب آئے دائیں پہلے رکھے باہر، دعا پڑھیں، ضرورت اپنی پوری کی، ثواب اس کو عبادت کا مل جاتا ہے۔ کام جو یہ کیا، فرمایا یہ رہبانیت اسلام میں کوئی نہیں ہے، یہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی معلوم کرنے کے بعد یہ کہا، ایک نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پڑھ کے پھر عبادت نہیں ہوتی۔ ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں روزانہ روزے رکھا کروں گا، میں نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے تردید کی، فرمایا کہ نہیں، تم اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم اتنے نہیں ڈرتے۔ فرمایا کہ دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت کے لیے جاگتا بھی ہوں۔ فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری سنت تو یہی ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا۔ فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں، سب کچھ کرنا ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ تو رہبانیت نہیں کہ صرف ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے نا اللہ اللہ کرنی ہے اور یہی عبادت ہے، نہیں، میدان جہاد میں جانا بھی عبادت ہے، سیاست کرنا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے، معاملات کرنا بھی عبادت ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ہندو رہے، ہندوازم رہا، اور آج بھی ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارا ذہن ابھی تک ان کے تسلط سے نکلا نہیں، ان کے اثر سے نکلا نہیں۔ بہت سارے وہی گمان اور وہی چیزیں آج بھی ہماری موجود ہیں کہ ہم بھی دیندار کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو بالکل کنگال ہو، جیبیں اس کی خالی ہوں، ہاں کہتے ہیں اللہ والا ہے جی، نیک آدمی ہے، دیندار آدمی ہے۔ اور جس کے پاس 2 روپے ہوں، وہ مولوی کو بڑا پیسہ ہی ہوئی، یہ کتوں لے آیا پیسہ ہوئی، بس یہ تو دنیا دار ہے جی، یہ تو مولوی ہو ہی نہیں سکتا جی، گاڑی ہے اپنی، اس کا تو اپنا مکان ہے، کوٹھی ہے، یہ کہاں سے ہیں؟ نہیں اللہ فلانا اللہ والا ہے جی، دنیا سے بالکل بے راغب ہے جی۔ یہ ہندوازم ہے حقیقت میں۔ کیا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے نبی نہیں تھے؟ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ جن کا تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، یہاں گاڑی برداشت نہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں کو تخت عطا کی ہے کہ تختوں پہ اڑتے پھرتے ہیں۔ جی مولوی نے سیاست کی کام میں، سیاست میں کیوں آتے ہیں بھائی؟ کیا اللہ کے نبی جو تھے وہ وقت کے بادشاہ نہیں تھے؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ حکومت کس نے سنبھالنی ہے؟ اگر دیندار نے مسجد کی 4 دیواری میں رہنا ہے، نظام مملکت کس نے سنبھالنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جو بنی اسرائیل تھے انہی کے انبیاء ان کے سیاسی رہنما بھی ہوا کرتے تھے، حدیث میں موجود ہے۔ تو جب اسلام قبول کیا ہے تو ہمیں یہ ہندوانہ رسومات اور ان سب چیزوں کو بھی ذہن سے نکالنا ہوگا، یہ ان کی عبادات ہیں، مسلمانوں کی عبادت یہ نہیں ہوتی۔ اسی کے قریب عیسائیوں کی عبادت آ گئی کہ عیسائی بھی کیا ہے، رہبانیت اختیار کر بیٹھے، اور ساتھ یہ کہنے لگیں کہاں ہم، کہاں رب العالمین، ہم کہاں رب کی بارگاہ میں جا سکیں؟ جو اللہ کے قریب ہیں ہم ان کی بارگاہ میں اور وہ رب کی بارگاہ میں،
اس طرح وہ واسطوں کے قائل ہو گئے درمیان میں کہ نہیں جی واسطے تلاش کر کے جانا چاہیے۔ اللہ نے ان کا بھی رد کیا قرآن مجید میں، فرمایا مجھے واسطوں کی ضرورت نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور یہودیوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا، تابوت سکینہ اور اولاد ابراہیم کے واسطے، اولاد ہارون کے واسطے، اور کیسے کیا۔ الغرض ان تصورات کا اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کیا اور تردید کی، اور پھر اسلام، اہل اسلام کے ہاں آج جو عبادات ہیں وہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یاد رکھیے یہ عبادات کی اسلام کی بنیاد تو ہیں، لیکن یہ اسلام کی پوری عمارت نہیں ہے کہ ہم اسلام کی پوری عمارت بھی انہیں کو سمجھیں کہ نماز پڑھ لی اور بس نہیں۔ اسلام کی پوری عمارت کیا ہے؟ سارے احکامات پر عمل کرنا ہے کہ میرے معاملات بھی ٹھیک ہوں، نماز تو میری ٹھیک ہے لیکن کام میرا سود کا ہے، کوئی عبادت مکمل نہیں ہے۔ روزہ تو میں رکھتا ہوں لیکن افطار میں حرام مال سے کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھنی ہے میری یاد کے لیے، ہر وقت انسان اللہ کی یاد میں ہو، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ کے انسان نے بے حیائی نہیں کرنی، ایاک نعبد پڑھ کر عورتوں کو نہیں نچانا، ان سے ڈانس نہیں کروانا۔ نماز اور عبادت تو یہ کہتی ہے کہ بے حیائی جائز ہی نہیں ہے، گناہ ٹھیک ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ اسلام کی عمارت کو مکمل کرنا ہے۔ اسلام کی عبادت کا جو تصور ہے وہ چند مخصوص عبادتیں نہیں ہیں، اس کا ایک پورا دائرہ کار ہے۔ اب یہ سب دائرہ کار میں انسان خود تو اکیلا تو چل نہیں سکتا نا، پھر کیسے چلے گا؟ تو اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہمیں مدد بھی آپ کی چاہیے۔ آپ جب ہماری مدد کریں گے، اے اللہ میری نماز بھی ٹھیک ہوگی، اے اللہ پھر تیری یاد بھی ٹھیک ہوگی، اے اللہ پھر میں برائیوں سے بھی بچوں گا، گناہوں سے بھی بچوں گا، سود سے بھی بچوں گا، رشوت سے بھی بچوں گا، بے حیائی سے بھی بچوں گا، بدکاری سے بھی بچوں گا، اور یا اللہ میرے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہوگا، اور میرے شہر کا نظام بھی ٹھیک ہوگا، میرے صوبے اور میرے ملک کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن مدد تیری چاہیے ہوگی، آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور انبیاء کرام جنہوں نے عبادت کا حکم دیا، انہوں نے ہر مشکل میں اور ہر وقت میں مدد مانگی تو کس سے؟ اللہ سے ہی مدد مانگی ہے۔ تو ہم نے بھی سب حالات میں اور ان مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اسلام کا جو تصور عبادت ہے اسے حقیقی معنی کے اندر اپنے اندر بھی اجاگر کرنا ہے، اور پورے ملک کے اندر بھی۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔